بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عقل مند آدمی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک پینٹ شرٹ میں حسین و جمیل لڑکی ڈبے میں آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کی گھڑی اور اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی اس نے پہن رکھی تھی۔ جب اس لڑکی کی نظر سونے کی گھڑی اور انگوٹھی پر پڑی تو اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، یہ مجھے انگوٹھی اور گھڑی اتار کر دے دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور جب پولیس والے مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا امیر پیشہ ور انسان تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ آج اگر میں ایک لڑکی کے ہاتھ لٹ جاتا ہوں تو میری مردانگی پر بھی شک ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اس لڑکی کو اشارے سے کہا کہ میں بہرا ہوں اور جو تم کہنا چاہتی ہو وہ مجھے لکھ کر دو۔ تو اس لڑکی نے ایک کاغذ پر لکھ کر دیا کہ تم یہ سونے کی گھڑی اور انگوٹھی مجھے اتار کے دے دو، ورنہ میں اس ڈبے میں شور مچا دوں گی اور پولیس والوں کو کہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ لکھ کر دیا تو اس آدمی نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا اور پولیس والوں کو بلایا اور وہ کاغذ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی ایک دھوکے باز ہے اور اس نے میرے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تم اس کو پکڑ کر لے جاؤ۔ اس آدمی کی عقل مندی کو دیکھ کے وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی کہ میں نے آج تک سینکڑوں نوجوانوں کو بے وقوف بنایا ہے اور ان کو اسی طرح سے لوٹا ہے، لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے آدمی سے پنگا نہیں لیا۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے حاسد نے اس جگہ پر موجود لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس عقل مند نوجوان کو کہا، اگر تیرے سامنے ایک بیگ میں عقل اور دوسرے بیگ میں پیسے رکھے جائیں تو تم کس چیز کو اٹھاؤ گے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، کیونکہ ہر آدمی وہی چیز پانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور میں تو پیسے والا بیگ اٹھاؤں گا، اور اللہ کا شکر ہے عقل میرے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ہے۔ ایک اور جگہ وہ نوجوان ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو وہ جان بوجھ کر اپنے ایک حاسد کے ساتھ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا وہ حاسد کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، ایک ہی جگہ پر کبھی خنزیر اور کبوتر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہاں سے اڑ کر دوسری کرسی پر چلا جاتا ہوں، اور اسی طرح اس نے اپنی باتوں میں اس آدمی کو خنزیر اور خود کو کبوتر بنا لیا اور آدمی کا جواب اس کو دے دیا۔ اور دوستو، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا رہنما اور ہمارے ملک کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔